جی السلام علیکم جی عبید عرض کر رہا ہوں۔ ایک فیملی ہوتی ہے، مطلب آپ اس میں 4 افراد لگا لیں، 10 لگا لیں، جتنے مرضی لگا لیں، جوائنٹ فیملی ہے، 20 افراد بھی ہیں۔ اچھا، اس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں آمدن زیادہ ہوتی ہے تو ان کا گزارا پھر بھی نہیں ہوتا، ایک گھر میں آمدن کم ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے عورتوں پر، ان کی وزاداری ہوتی ہے۔ سبزی آپ کو 50 روپے کی بھی مل جاتی ہے، 300 کی بھی نہیں ملتی۔ آپ کا جو بجٹ ہے نا، آپ اس میں گزارا کر دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو امیر ہیں، لیکن صحیح مینج نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک نا، اس کے لیے ایک لفظ ہے انگلش کا، میں بولتا ہوں آرٹ آف لائف۔ ایک میں پنجابی کا بولتا ہوں کہ یار کام کرن دی نا ونڈ ہوندی، زندگی گزارنے کے طریقے بہت کمزور حالات میں، بہت، آپ لفظ غربت نہ بولے، اس سے نا انسلٹ فیل ہوتی ہے، آپ اس کو کرائسس کر لیں، بحران کہہ لیں۔ آپ اپنی عزت نفس میں رہیں نا، انا میں رہیں۔ انا وہ چوڑے والی نہیں ہوتی ہے، خودداری۔ آپ اس پہ ایک حد تک کیا، کسی حد میں بھی کمپرومائز نہ کریں۔ بے شک آپ کی زندگی داؤ پہ لگ جائے، آپ کی لگ جائے، آپ کی نسلوں کی بھی لگ جائے، اگر آپ اس پہ کمپرومائز نہیں نہ کریں گے اور آپ لاس ہو جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے، آپ ضائع ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی نسل جو ہے نا، اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ خود ہی کے بغیر نا زندگی نہیں۔ تمہید باندھنے کا مقصد ہے، ایک بندہ گھر نہیں چلا سکتا۔ اچھا، آج کل جو ہم پر یہ جو بہت زیادہ لوگ ہیں، بیچ میں عورتیں ہیں، یہ وہ نا چودھری مشرف علی صاحب تھے، پرویز مشرف، جو ایسے ایسے مکہ کرتا تھا، وہ بگٹی کو مکہ آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو نا وہ بیماری لگی ہے۔ وہ دنیا میں کسی کی وہ تھی نہیں بیماری کسی کو جو اس کو لگی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اس کے اعمال ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ بہرحال ملک چلانا اس کا کام نہیں تھا، اس نے حلف لیا تھا، اوتھ لیا تھا ایک ملازمت کا، 2-4 ہزار کا ملازم تھا، وہ ترقی کر کے بن گیا جو بھی اس نے بننا تھا، چیف آف سٹاف، ملازم تھا۔ اس نے نا پارلیمنٹ میں نا کوئی 20% یہ عورتیں آ جائیں مخصوص نشتی سے، وہ نا ساری، آپ ان کا ریکارڈ نکال لیں، وہ ساری طلاق یافتہ ہوں، ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو صرف ایک دفعہ طلاق ہوئی، پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ طلاق۔ مریم نواز کے گرد بھی بڑی عورتیں ہیں، اور یہ ساری وہ عورتیں ہیں جو اپنا گھر نہیں چلا سکتی۔ بات نہیں کہتے ہیں جی، کریکٹر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ذاتی مسئلہ کیسے ہو گیا جی؟ جب آپ پوری قوم کے ٹھیکیدار ہیں تو ادھر ذاتی مسئلہ آپ کا کیسا ہوگا؟ آپ کا جب ذاتی کریکٹر ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پورے ملک کو آپ کیسے چلا دیں گے نا؟ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ اگر اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے، وہ بندہ پوچھے جب کریکٹر نہیں ٹھیک ہے تو یہ ذاتی مسئلہ کیسے ہوگا؟
میں نا ایک چھٹیس ہوتی ہے، ایک میں کسان ہوں، مجھے کافی کچھ وہ پتہ ہے جو ادھر عام لوگوں کو نہیں پتہ. میں اندر سے اب بھی کسان ہوں، میرا یہ شوق ہے، مجھے جنون ہے، مجھے بیج بیجنا، اس کو اگتے دیکھنا، نیچر، فطرت، یہ اچھی لگتی. انہوں نے نا گندم کا ریٹ نہیں نکالا ہے، وہ فریلی ہے، یہ چھوڑ دیں 1800، 1900، 2000، 2100 فریلی. اچھا اب اس کے اثرات کیا ہوئے؟ مکئی جو ہے نا وہ ہمیشہ گندم سے نیچے ہوتی تھی، اور جو مکئی ہے اس کی بنتی تھی فیڈ، جو آپ جانوروں کو کھلاتے ہیں، یہ گائے بھینس ان کو کھلاتے ہیں، پرندوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کو کھلاتے ہیں جی مرغیوں، یہ جو برائلر ہے. اچھا وہ بہت زیادہ جو مکئی ہے نا یہ گھر میں استعمال اس کا کم ہے. مکئی کا آٹا جو کہیں پہ لگا لیا کرسپی کرنا ہے، یا مکئی کی روٹی، یہ نہیں ہوتی، یہ گندم سے سستی ہوتی. انہوں نے نا بغیر سوچے سمجھے یہ آٹا سستا کرنا ہے، آٹا سستا کرنا ہے، یا تو کر لیتے نا آٹا سستا. وہ 4000 ریٹ تھا گندم کا 3 سال، وہ خرید لیتے سارے گندم اس سے کسان سے، تو اس کو 2000 سبسڈی فرض کرے 100 ارب کی گندم خریدی ہے، تو اس میں 200 ارب کی وہ بن گئی ہے، 100 ارب آپ اس کو سبسڈی دے دیں، بات ختم. آپ کہیں جی یہ لے لیں آپ، تو اس کو ملوں کو دے دیں. یا اس کا مینیجیبل تھا ریٹ 2500، اتنے کی روٹی جتنے کی 15، 16، 14 روپے کی روٹی ہے، یہ 2500 میں ہو جاتا. 2800، 3000، 4000 میں نہ خریدتے، 3000، 3200 میں کسان کو لے لیتے، کچھ اس کے کم ہو جاتے، کچھ اس کے بڑھ جاتے. اچھا یہ ایز اے شہری میں بات کرتا ہوں، مجھے ویسے ظاہر ہے میرے ذاتی طور پہ تو میرے گھر میں وہ گندم ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، ہم جو زمین ہے تھوڑی بہت ادھر سے آ جاتا ہے، وہ سارا سال ہم وہی کھاتے ہیں، کبھی خرید کے نہیں کھائے، نہ چاول اور نہ آٹا، وہ ہم رکھ لیتے ہیں جس طرح وہ پڑولیاں اسی کو استعمال. اچھا انہوں نے وہ سستی کر دی. اب سستی وہ جو چوکر ڈالتے ہیں نا اس کو، اس کے آگے وہ بھینسوں کے، اس کو کہتے ہیں ہم آٹا لگانا، چوکر لگانا جانوروں. اچھا وہ چوکر سے گندم آٹا سستا ہو، سستے کا اس کا کیا علاج ہوا ہے؟ لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ساری ملوں میں چلی گئی ہے اس کا آٹا بننا، نہیں، لوگوں نے کنک خرید لی ہے، فیکٹریوں نے خرید لی ہے، اس کی جانوروں کی فیڈ بنا دی ہے. دیکھیں نا غلط فیصلوں کے اثرات، وہ نا جانوروں کو کھلا دیا انہوں نے. مکئی تک جو مہنگی ہوگی، یا وہ آٹا گندم سستی ہوگی، یا اچھا اس کو جو سستی آئٹم تھی نا اس کی جگہ لوگوں نے گندم کو استعمال کر لیا. اب گندم چھاٹ ہو، گندم دیکھیں وافر مقدار گندم کو کتنی محنت سے ہم، میں وہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو ہم بڑی محنت سے عذاب الہی میں، پھر کہتے ہیں جی عذاب، آپ یقین کریں اللہ معافی دے، آپ اللہ تعالیٰ پہ الزام نہ لگایا کریں کہ جی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور کریم ہے، اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ، اپنے انسانوں پہ کوئی عذاب بھیجتا ہی نہیں. یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. اعمال جو ہم کرتے ہیں نا، وہی جو بات سنکھیا والی، کہ سنکھیا کے بیچ میں وہ سارا کچھ ہے. اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ ان کے وہ گھٹیا فیصلوں کے بدترین، مطلب وہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے. وہ اب گندم جو لوگ، ایک تو انہوں نے اوپن کر دی، وہ لوگوں نے خرید لی. جو فیڈ کی فیکٹریاں، جو گھروں میں آٹا چوکر، وہ ایک کسان جو فرض کریں اس کو ایک 3000 کی چیز ملتی تھی، تو وہ 4000 والی گندم اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو وہ گندم مل گئی 2000 کی. تو اس نے کیا کیا؟ اب وہ جو سیانے جو ہیں کسان، انہوں نے اپنے جوگی رکھ لیا، اپنے لیے انہوں نے بڑولوں میں کنک رکھ لیا، گندم رکھ لیا، انہوں نے باہر بیچنی تھی، انہوں نے کہا یار جانوراں نوں کھوا دینے، ٹگیاں نوں کھوا دینے، مجھاں نوں کھوا دینے.
उन्होंने उनको डाल दी। जो फैक्ट्री हैं उन्होंने मकई की और दूसरे अज्जा जो थे सस्ते, उनकी जगह उन्होंने गंदम इस्तेमाल कर लिया और वो जानवरों की फीड बना दी है। अब क्या हो गया, वो शार्ट हो गया गंदम। अच्छा, शार्ट होने का क्या मतलब है? एक तो ये शार्टेज हो गई है कि गंदम सस्ती आइटम की जगह लोगों ने इसको, फैक्ट्रियों ने, सरमायादारों ने इस्तेमाल कर लिया। एक ये हुआ कि सरमायादारों ने सस्ती गंदम लेके अपने अंदर रख ली, क्योंकि हुकूमत ने तो खरीदी नहीं है। अब वो जो है, अच्छा अभी गंदम 2 महीने बाद बीजी जाएगी, 6 महीने बाद आएगी, 8 महीने पड़े हैं। अप्रैल में आई थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने अभी सिर्फ हुए हैं गंदम आने को। 8 महीने बाद अप्रैल में गंदम आनी है, तो अब खा लें आटा। थोड़े दिनों में ये इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। ये मैं तो अगले साल की बात कर रहा था, आप इसी साल ये देख लीजिएगा कि इनके भाई कोई सेंस, कोई अकल, कोई फैसले में कोई बात होती है ही नहीं। अब थोड़े से दिनों में आपको गंदम का रेट भी बढ़ जाएगा और ये शार्ट भी हो जाएगी, और फिर यही सस्ता आटा आपको महंगा भी नहीं मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।